ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات متکبر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات شاہ زور اور طاقتور ہے، اور اس کی مخلوق اس کے سامنے بے بس ہے۔ چاہے کوئی مخلوق بھی ہو، وہ فرشتوں کی شکل میں ہو، وہ جنات کی شکل میں ہو، وہ انسانوں کی صورت میں ہو، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں۔ طاقت، شاہزوری، بڑائی، کبریائی، حکومت وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اپنی حکومت میں، اپنے حکم چلانے کے اندر، اپنے غرور اور تکبر میں، اپنی بادشاہی میں، اپنی منمانی میں، اپنی مرضی میں، اپنا حکم چلانے کے اندر باقی سارے کے سارے کمزور، بے بس، لاچار ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی ماننے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے، اور اس کی بات پر رونے دھونے کے سوا کوئی کسی کے پاس چارہ نہیں ہے۔ چاہے کوئی حکومت کی کرسی پر ہے تو اللہ کے سامنے وہ بے بس ہے، چاہے کوئی مال و دولت کے ساتھ اپنے خزانوں کو بھر چکا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بے بس ہے۔ چاہے کوئی فاتح ہے جس کی ملک و حکومت ہے، علاقے در علاقے وہ فتح کرتے جا رہا ہے،
لیکن وہ فاتح اللہ کی ذات کے سامنے بے بس ہے، چاہے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، عام انسان ہے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بے بس اور لاچار اور کمزور ہے۔ اگر بس والی، طاقت والی ذات اور زور والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے رب کی ذات ہے۔ اس کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ہم آنکھ جھپکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے حکم کے بغیر ہمارا دل جو ہے لگاتار دھڑک رہا ہے، اس میں ایک دھڑکن لینے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کی اگر مرضی نہ ہو۔ ہوا اور آندھی چل رہی ہو، درخت پر خشک پتے ہوں، کسی ایک خشک پتے کو درخت سے اوپر گرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ آسمان سے ہزار کروڑ پانی کے قطرے بہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا قطرہ نہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر خود بخود زمین پر آ جائے۔ سارے کے سارے قطرے اللہ کے حکم کے ساتھ زمین پر آتے ہیں۔ مخلوق کا پورا ڈھانچہ، پوری مخلوق اور مخلوق کے اندر جو سارے کے سارے ہیں، سارے اللہ کی ذات کے سامنے بے بس، لاچار، اور اس کی ماننے کے سوا کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ سارے اس کی مانیں گے، وہ اپنی مرضی کرے گا۔ سارے اس کے سامنے بے بس ہوں گے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوگا۔ سارے اس کے سامنے لاچار ہوں گے، وہ کسی کے سامنے لاچار اور بے بس نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم زندگی گزارتے ہیں، بڑی خواہشات ارمان لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، پلان بن رہے ہوتے ہیں، یہ کام کرنا ہے، آگے دنیا اس طرف جا رہی ہے، اس چیز کی بڑی ڈیمانڈ ہے، یہ کریں۔ یہ ہم منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے منصوبے تو خیالی پلاؤ پکاتے بناتے ہیں، لیکن ہمارے منصوبے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمارا رب نہ چاہے۔ ہزارہا لوگ، ایک میرا دوست تھا بچال کا، تو رات اس کے پاس میں نے کچھ لین دین تھا کیا، تو رات ویسی باتیں ہوئی تو بڑی ایک لمبے چوڑے منصوبے اور سانچے بنا رہا تھا۔ اگلی صبح 12 کے لگ بھگ مجھے کال آتی ہے کہ وہ تو عزیز جو تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو اسی طرح ہم میں سے ہر بندہ بڑے پلان، بڑے منصوبے بناتا ہے اور پھر ان منصوبوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور بھاگتے بھاگتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اسی بھاگ دوڑ نے ظالمو تم کو مجھ سے بے خبر کر دیا، اور اسی بھاگ دوڑ کے اندر حتی زرتم المقابر، تم قبروں سے جا ملے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا کہ موت کا تیر کہاں سے تم پہ چلا اور تمہارا نام مٹا کر تمہیں ساتھ لے جا کر ایک ویرانے کے اندر جا کر سلا دیا اس موت نے۔ تو میرے بھائیو، ہم میں سے ہر بندہ بے بس ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کی قضا کا جو تیر چلتا ہے موت والا، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا۔ نہ وہ تیر جب چلتا ہے، ماں گود میں لے کر اپنے بچے کو بیٹھی ہوئی ہے، اب ماں کی محبت ماں ہی جانے کہ اپنے معصوم بیٹے سے اس کو کتنی محبت ہے۔ اب قضا کا تیر چلا ہے، وہ محبت کو نہیں دیکھے گا کہ ماں کدھر جائے گی، اور اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، یہ تو رو رو کے پاگل ہو جائے گی، نہیں دیکھے گی موت، تیر چلے گا اور ماں کی گود سے اس کا بچہ لے کر چلا جائے گا۔ بزرگ باپ ہو چکا ہے، 70-80 سال کے لگ بھگ، نوجوان بیٹا ہوتا ہے، یہ رخساروں میں لالیاں ہیں اور بالوں کے اندر سیاہیاں ہیں، کڑیل نوجوان بیٹا ہو رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر وہ بوڑھا بزرگ خوش ہوتا ہے، لیکن جب قضا کا تیر چلتا ہے تو وہ باپ کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، اسی باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو لے کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہی باپ قبرستان میں روتے روتے کہتا، بیٹا اللہ مجھے موت دے دیتا، میں مر جاتا اور تو نہ مرتا، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے نہ دفناتا، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
वला यस्तक़दिमून, मैंने हर फ़र्द का एक वक़्त मुकर्रर लिख दिया है, और जब उस फ़र्द का वक़्त मुकर्रर आएगा उसे दुनिया की कोई ताकत मेरे हुक्म से बचा न सकेगी। वो मेरे हुक्म के सामने बेबस और लाचार होगा और मौत का सामना नहीं कर पाएगा। तो मेरे भाइयों, न बाप की मोहब्बत, न माँओं की ममता, न बहनों के प्यार, और न छोटे छोटे मासूम बच्चों के उनके वालिदैन और नहीं बचा सकते। हम सारे बेबस हैं, और मौत का तीर जब हम पे चलेगा हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब वक्त आ जाएगा, मेरा वक्त अगर मेरे बेटे से पहले है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। आपका वक़्त आपकी औलाद से पहले अल्लाह ने लिख दिया है, तो अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। अगर मुक़द्दर में ये लिखा हुआ है कि अपने सामने अपनी औलाद के जनाजे देखने हैं, तो फिर हमें देखने पड़ेंगे और वो ज़ख़म भी सहने पड़ेंगे, और अपने बेटों को और अपनी औलादों को अपने हाथों से दफनाना होगा। लेकिन कब? जब अल्लाह का हुक्म होगा, और जब अल्लाह कज़ा का तीर छोड़ेगा, फिर हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, सिवाय हम रोने धोने के पीटने के और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो शाज़ोर है, हम कमज़ोर हैं, वो ताकतवर है, हम बेबस हैं, वो लाचार नहीं है, हम लाचार हैं, हम मौत के लिए हैं, वो मौत से पाक है, हम आजिज़ हैं, वो आजिज़ी से पाक है, हम बेबस हैं, वो बेबसी से पाक है। उस पे किसी का हुक्म चले, किसी में ताकत नहीं है, हम पे उसका हुक्म चलता है, और हम में हिम्मत नहीं है कि उसके हुक्म के सामने एक सेकंड भी ठहर सके। वो कुन फयकून कह दे तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, इंसान तो इंसान क्या। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने हुकूमत भी हो तब भी बेबस हैं, अल्लाह के सामने माल भी हो तब भी बेबस हैं, अल्लाह के सामने फातहियत रखने वाले हों तब भी बेबस हैं। हम में से हर इंसान बेबसी, तो कुरान मजीद ने इसी बेबसी के नक्शे खींचे। मिस्र का जो भी बादशाह गुज़रता उसे फ़िरऔन कहा जाता था। फ़िरऔन किसी ख़ास बंदे का नाम नहीं है कि ये मिस्र का जो आखिरी बहुत बड़ा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में आया, ये फ़िरऔन, इसका नाम कुछ और था। ये इसका मुसब बिन वलीद था या वलीद बिन मुसब, इस तरह के नाम था। तो वहाँ के हर बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता, जैसे हबशा के हर बादशाह को नजाशी कहा जाता, और कैसर व किसरा के बाद रूम के बादशाहों को कैसर व किसरा के लक़ब दिए जाते थे। तो इसी तरह मिस्र का हर बादशाह फ़िरऔन हुआ करता था। लेकिन फ़िरऔन अपने अपने दर्जे के गुज़रे हैं। ये ऐसा फ़िरऔन था, इस जैसा कोई फ़िरऔन पहले न गुज़रा था। ये इस हद तक पहुँच चुका था कि ये अपने आप को कहा करता था कि मैं रब हूँ, लोगों को पालने वाला भी मैं हूँ और लोगों को रिज़्क़ देने वाला भी मैं हूँ। इंसान जब गुरूर और तकब्बुर में आ जाता है तो ये समझता है सब कुछ मैं हूँ, लेकिन इसे पता नहीं सब कुछ ये नहीं है, सब कुछ तो अल्लाह की ज़ात है। वलहुल किब्रिया, बड़ाई तो उसके लिए है, हमारे लिए क्या है। हम तो अपनी सांस लेने के भी मालिक नहीं हैं, हम तो अपनी आँख है, इस आँख के साथ देखने की भी ताकत नहीं रखते। हमारे पास तो कान हैं, इन कानों के साथ अगर वो सुनने की ताकत छीन ले तो कौन है जो हमें कान दे सके। या मैं ज़बान से बोल रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझसे अगर ज़बान छीन ले तो खुदा की कसम सारी दुनिया मिलकर मुझे ज़बान देना चाहे, आपको ज़बान देना चाहे तो नहीं दे सकती। सिर्फ ज़बान में कुव्वत गोयाई वही अता करता है। हम कितने गूंगे लोग देखते हैं, ज़बान होती है यूँ ही, लेकिन कुव्वत गोयाई नहीं होती। वो कुव्वत गोयाई देने वाला कौन है मेरे भाइयों? वो हमारा रब है, वही रब। वलहुल किब्रिया, और जिसके नाम की बुलंदी का 5 वक़्त हम सदा लगा कर कहते हैं, ऐ अल्लाह, अल्लाहु अकबर, आप सबसे बड़े हैं और हम सबसे हकीर हैं। अल्लाह के रसूल की बात याद आ गई, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर अपनी तारीफ़ करते हुए किसी और बंदे को इजाज़त नहीं है कि वो अपनी तारीफ़ ख़ुद करे। एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्हें ये कहने का अल्लाह ने
اجازت دی ہوئی ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ یہی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی تعریف آتی ہے، اس کی عظمت اور بڑائی آتی ہے تو مخاطب ہو کر اپنے اصحاب کے ساتھ اے میرے صحابہ، میں محمد سے نہیں پوچھوں گے کہ آپ کا فخر اور ناز کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ بتائیں، ہمیں بھی پتہ ہو کہ آپ کا فخر، آپ کی امتیازی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا العجز فخری، العجز فخر فخری، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر، میری بڑھائی اللہ کے سامنے عاجزی ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اے میرے مالک انت القوی ونحن الضعفاء، اے میرے اللہ آپ طاقتور ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے کمزور بندوں میں سب سے بڑا کمزور ہوں۔ یہ اللہ کی تعریف کبھی ہاتھ باندھ کر اندازہ لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کا سردار، اول آخر کا سردار، جب نماز میں یوں ہاتھ باندھ کر کہہ رہا ہوگا اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری عبادت کرتا ہوں۔ نعبد کے دو معنی ہیں، نعبد تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت کرتا رہوں گا، تیرے لیے جیتا ہوں اور تیرے لیے جیتا رہوں گا، میرے ہر کلمہ میرے اللہ تیرے لیے ہے اور تیرے لیے رہے گا، میری زندگی کی ہر سانس تیرے لیے ہے اور تیرے لیے رہے گی، اے اللہ میرا ہر حضر اور ہر سفر تیرے لیے ہے اور تیرے لیے رہے گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ تیرے لیے ہے اور جو نکلے گا وہ بھی تیرے لیے ہوگا، اور جب مجھے مدد کی ضرورت ہوگی اور جب مجھے پکارنے کی ضرورت ہوگی اے میرے اللہ میں سجدے میں جا کر بھی کہوں گا سبحان ربی العالی، اے اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، تو سب سے بلند ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، ہم عاجز اور بے بس اور لاچار، بات چلی تھی فرعون سے، تو وہ مصر کا بہت بڑا بادشاہ جب اس حد تک پہنچ چکا کہ میں رب ہوں اور کوئی رب نہیں، میں پالنے والا ہوں اور کوئی پالنے والا نہیں، میں رزق دینے والا ہوں اور کوئی رزق دینے والا نہیں، اس کا گھر، اس کے گھر کی دیواروں پر سونے کے نقش و نگار تھے، دروازوں کی جو کھونٹیاں اور کنڈے لگے ہوئے تھے وہاں بھی اس نے سونا لگایا ہوا تھا، جس برتن میں یہ کھانا کھایا کرتا تھا وہ بھی سونے کے ہوئے کرتے تھے، اور جس پلنگ پہ یہ سوتا تھا اس پلنگ کے اوپر جو نقش و نگار تھا وہ بھی سونے کے تھا، اور مصر کے ساتھ 9 خلیجیں، مطلب کہ 9 ملکوں کے برابر اس کی حکومت تھی، ہر طرف چشمے تو اس کے، باغات تو اس کے، کھیت کھلیان تو اس کے، سونے تو اس کے، خزانے تو اس کے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ تبھی تو میرا اللہ کہتا ہے تم جتنے خزانوں والے بن جاؤ تم بے بس ہو، تم جتنی ملکوں کے مالک بن جاؤ اور تم بے بس ہو۔ پھر ایک وقت آتا ہے قضا کا تیر چلتا ہے، کس پر؟ جو کہتا تھا میں رب ہوں، اور کس پہ چلتا ہے؟ جو کہتا تھا کہ میں ملکوں کا مالک ہوں، اور جو کہتا تھا لوگوں کو میں پالنے والا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے جب ہم نے قضا کا تیر چھوڑا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ اور دیکھنے والے ذرا دیکھ تو صحیح، جب ہم قضا کا تیر چھوڑتے ہیں اور وہ قضا کا تیر لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے وہ بڑے بڑے ناموں والوں کو، مٹا دیتا ہے وہ بڑی بڑی شان و شوکت والوں کو۔ اور دیکھو زمین کے اوپر ہم نے فرعون کو جب مٹایا، فما بکت علیہم السماء والارض، زمین آسمان میں سے کوئی ایک بندہ نہ تھا جو اس پر روئے۔ اور پھر مجذوب الحسن نے نظم لکھی، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے،
ہو گئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے، یہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اور کتنی ماؤں کے بیٹے زمین کے سینے کے اندر دفن ہو گئے، اور کتنے باپوں کے جو نوجوان اور سیاہ بالوں والے بیٹے اور رخساروں سے سرخی جھلکتی کرتی تھی اور زمین کے اندر اپنے ہاتھوں کے ساتھ دبو کر آ گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، یہ تو بادشاہ تھا، مصر کا تھا، فرعون تھا، نام تھا، زمین پر جب اللہ نے قضا کا تیر چھوڑا پھر نہ مقابلہ کر سکا، اس کے سامنے چت پڑا ہے دریائے نیل کے کنارے، ایک لاش پڑی ہے، کس کی ہے؟ یہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور لوگوں یہ رب نہیں تھا، رب تو وہ ہے جو موت سے پاک ہے، جو ہر کسی کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، جو ہر کسی کو بے بس کرتا ہے اور خود بے بسی سے پاک ہے، جو ہر کسی کو لاچار کرتا ہے اور خود لاچاری سے پاک ہے، جو ہر آنکھ میں آنسو دے سکتا ہے اور خود آنسوؤں سے پاک ہے، جو کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ رب ہے۔ یہ رب کہاں سے آ گیا جو دریا کی موجوں نے بیر دھکے لگا کر کنارے پر پھینک دیا؟ تیری حیثیت یہی ہے اور تیری طاقت یہی ہے اور تیرا غرور یہی ہے، تو اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، غرور کس بات کا ہے؟ اور میرے بھائیوں ہم سب یہی ہیں، جب سانس نکلے گی نہ جانے کس نکر پہ پڑے ہوں گے اور لوگ دور سے بھاگ کے گزر جائیں گے، بے بس ہیں ہم اپنے رب کے سامنے، لاچار ہیں ہم اپنے رب کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا 17 مہینے کا ابراہیم، اللہ کے رسول جب وہ چھوٹا سا تھا 10 ماہ کا، اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوا کرتے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میری گدی سنبھالنے والا، اللہ نے مجھے دے دیا ہے میرا خلیفہ۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کی قضا میں کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ جب بیٹا 17 ماہ کا پہنچتا ہے تو اس پہ موت کا تیر چلتا ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور 17 ماہ کا بیٹا ہے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں قبر کے کنارے پر ہم دیکھ رہے ہیں منظر کہ اللہ کے رسول اپنے 17 ماہ کے بیٹے کو قبر کے اندر اتار رہے ہیں اور 7 آنسوں سے گر رہے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو پھٹا جا رہا ہے، لیکن کیا کریں تیرے سامنے ہم بے بس ہیں، تیری تقدیر کا مقابلہ میں محمد نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا تو اپنا 17 ماہ کا بیٹا بچا لیتا، لیکن تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا دینا ہے اور پھر بیٹا لینا ہے۔ اپنے بیٹے کی قبر پہ روتے جا رہے ہیں اور صحابہ اکرام دیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلی بار عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے، وہ ابراہیم کے کفن پہ گرتے جا رہے ہیں اور گرتے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں بے بسی کا پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے انسان کتنا بے بس ہے، اللہ کے سامنے کتنا انسان لاچار ہے۔ اللہ کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ بیٹے چھین لیتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ دے کے لے لیتا ہے اور کوئی اس کی دی ہوئی چیز کو جب وہ لینے لگتا ہے نہیں روک سکتا، نہ اپنی طاقت کے بل پر نہ اپنی حکمت کے بل پر۔ کتنے ڈاکٹر ہیں تو وہ ان کے بیٹے ان کے ہاتھوں کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ اگر میرے بھائیوں ڈاکٹری اور کوئی پیشہ بچا سکتی تو کسی ڈاکٹر کا بیٹا نہ فوت ہوتا۔ اگر دولت اور ملکیت بچا سکتی تو قارون اور یہ مصر کے بڑے بڑے بادشاہ موت کے سامنے بے بس اور لاچار نہ ہو سکتے۔ اگر اس سے نہیں سمجھ آتی تو ایک فاتح چلا تھا 23 سال کی عمر کے اندر، کہاں سے؟ مقدونیہ کی سلطنت سے چلا تھا، ایران کو اس نے فتح کیا، پھر شام کی سرزمین کو اس نے فتح کیا، پھر عراق کو اس نے فتح کیا، پھر مصر کو اس نے فتح کیا، دریائے سندھ کے راستے سے وہ گزر کر ہندوستان میں داخل ہوا، ہندوستان کو فتح کر کے وہ ہمارے ملتان تک پہنچا۔ ملتان تک آدھی دنیا بنتی ہے، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ سکندر تھا۔ وہاں پہ جا کر اللہ اس کو کہتا ہے کہ اب تیرے تخت
کا اب تیری فاتحیت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب میری قضا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ میں نے تجھے موت دینی ہے۔ وہاں جو آدھی دنیا 33 سال کے اندر فتح کرتا ہے، اس پر اللہ قضا کا تیر چلاتا ہے۔ اجل ہی نے نہ کسرا ہی چھوڑا، نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا۔ وہ ہار گیا موت سے، اور گویا کہ موت سے یوں بے بس ہے کہ میں ملک فتح کر سکتا ہوں اے اللہ، لیکن جب آپ موت بھیجتے ہیں میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں انسانوں کو اپنے سامنے سے ہٹا سکتا ہوں، لیکن جب آپ موت بھیجتے ہیں میں اس موت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب بے بس ہیں، اللہ چار ہیں، اور موت کا تیر پتہ نہیں کس وقت چل جائے۔ یہ جو زندگی ہے، یہ جو سانسیں ہیں، اس میں ایک ہی سوال ہے، اس میں ایک ہی اپیل ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتا رہے کریں، ہر وقت اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتا رہے کریں۔ ہم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے۔ میں کہوں میرے پاس نیکیاں واللہ نہیں ہیں، آپ میں سے ہر بندے کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہی ہیں، لیکن موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر وقت اپنے رب سے کہا کریں اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ تو کمزور نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، آپ بے بس اور لاچار نہیں ہیں۔ اللہ انسان ہونے کے ناطے ہم غلطیاں کرتے ہیں، آپ رب ہونے کے ناطے ہمیں معاف کر دیا کریں۔ تو ہر وقت اپنے رب کے سامنے جھکا رہا کریں، اس سے معافی مانگتا رہا کریں، اس کے سامنے توبہ کرتا رہا کریں۔ پتہ نہیں کسی وقت کس موڑ پر موت آ جائے گی اور ہمارا نام مٹے گا، پھر نہ کوئی یاد کرے گا، نہ کوئی نام رہے گا، مٹی کے ساتھ مٹی بن کے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، میری اپنے رب سے ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور اسلام پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی کی حالت میں موت نہ دینا، یا اللہ اپنی حدود کو توڑتے ہوئے موت نہ دینا۔ جب بھی ہم فوت ہوں تو ایک مسلمان اور ایمان والے بن کر فوت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب پہ کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیکی اور اصلاح والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہم بے بس، لاچار، کمزور ہیں، پھر توبہ کریں گے اور پھر گناہ کریں گے۔ اے پروردگار، ہم جتنی بار بھی توبہ کر کے توڑتے رہیں، پھر معافی مانگنے ہم نے آپ کے در پر ہی آنا ہے اور آپ سے ہی معافی مانگنی ہے۔ اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم اپنے گناہوں پہ تائب اور شرمندہ ہیں، ہمارے بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین والے، ایمان والے اور اسلام والے رستے پر چلا دے۔ اے میرے مالک، ہم کمزور ہیں، آپ کمزور نہیں، ہم بے بس لاچار ہیں، آپ بے بس لاچار نہیں، آپ شاذور ہیں اور آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم کمزوری میں ایسے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی کمزور نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔